اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو اطمینان قلب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گاہے بگاہے اطمینان قلب تلاش کرتا رہتا ہے۔ بزنس مین اپنا مال، اپنا پیسہ انویسٹ کر کے، مال تجارت بڑھا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر مجھے اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ مل آنر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والے وقت کے اندر وہ ایک نئی فیکٹری کا، ایک نئی مل کا مالک بن جائے۔ تصور اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ سیاستدان ایک مخصوص روٹ پہ چلتے ہوئے افرادی قوت کو ساتھ ملا کے کرسی اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کرسی اقتدار پہ قابض ہو کے تصور اس کا بھی یہی ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح علم کی راہوں میں سفر کرنے والا ایک طالب علم نت روز نئی نئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اخبارات کو پڑھتا ہے، ڈائجسٹ کو پڑھتا ہے، ناول کا مطالعہ کرتا ہے۔ تصور اس کا بھی یہی ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ لیکن یارو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان نے اپنی عقل، اپنی دانش، اپنے فہم کے مطابق جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں۔ ان مادی سوچ کے ذریعے سے انسان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان دنیا کی چکی کے اندر اور پستا ہوا چلا جاتا ہے۔ حالات کی گردش انسان کو اور ستاتی ہے، اور مصائب و آلام کی الغار انسان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں، جو فیصلے تم نے اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی دانش کے مطابق کیے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ فیصلہ وہی سچا ہے جو رب مصطفیٰ نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگوں کہ یاد رکھو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے، یقین جانیے وہ بندہ اتنا ہی اپنے مالک کے قریب ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی اہل ذکر احباب اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات پہ بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، ان کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ میں وہ چند انعامات جو اہل ذکر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، اہل ذکر جتنے بھی کائنات میں تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر ان کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب چند بندے مل کے اس مالک حقیقی کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے نوری فرشتے عرش الہی کو چھوڑ کے دنیا میں ان کی زیارت کرنے کے لیے تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نوری فرشتے ان بندوں کی زیارت کرنے کے لیے اس کائنات میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر مختلف آبادیوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں پھیل جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بندے ایسے نظر آئیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کہیں کوئی بندے ایسے نظر آئیں
جو گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے مالک حقیقی کا ذکر کر رہے ہو، کہیں کوئی ایسے بندے بیٹھے ہوں جو مسجد کے اندر بیٹھ کے اس مالک حقیقی کا ذکر کر رہے ہو، جہاں بھی ایسا ماحول نظر آتا ہے تو کوئی فرشتہ اگر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں کھڑا ہو کے وہ ندا دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی مجالسکم، جس مقصد کے لیے ہم نے آسمانوں کو چھوڑا ہے، عرش الہی کو چھوڑا ہے اور اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ مقصد ہمارا یہاں پہ پورا ہو رہا۔ وہ فرشتہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، حضور والا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے فرشتے اس جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے مالک کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور والا اگر آسان لفظوں میں عرض کروں تو بات یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے مالک کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو صاحبان علم بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ایک فرشتہ ہے اور ایک انسان ہے۔ فرشتہ یہ کیا ہے؟ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ رفع حاجت کرتا ہے۔ فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، رفع حاجت بھی کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کے لیے کسب معاش کا ذریعہ بھی بناتا ہے، لیکن عبادت یہ بھی کرتا ہے۔ لیکن انسان کی اور فرشتوں کی عبادت میں فرق یہ ہے حضور والا، جب فرشتہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ تنہا کرتا ہے، لیکن جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نوری فرشتوں کو اس کی حفاظت میں معمول فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور والا یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرے، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے۔ کوئی بندہ بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے اعلیٰ منصب سے ہٹا کے ادنا منصب پہ بٹھا دیا جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اگر میٹرک کا طالب علم ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایف اے میں بٹھا دیا جائے، ایف اے کے طالب علم چاہتا ہے کہ مجھے بی اے کے اندر بٹھا دیا جائے، بی اے کا طالب علم یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایف اے میں بٹھا دیا جائے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے اونچی پوسٹ مل جائے، اعلیٰ منصب مل جائے۔ اب یار سوچ تو صحیح، وہ مالک تیرے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے، وہ مالک تیرے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور والا وہ فرشتے جن کو اللہ نے پہلے ہی بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی، پہلے ہی بڑا مقام عطا فرمایا تھا، وہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ جب انسان مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں آسمانوں کو چھوڑو، بلندیوں کو چھوڑو، جاؤ زمین پہ میرے بندوں کی زیارت کر کے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، فرشتوں عبادت تم بھی کرتے ہو، تسبیح تم بھی کرتے ہو، میری تعریف تم بھی کرتے ہو، میری عبادت تم بھی کرتے ہو، لیکن میں تمہاری عبادت سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا مصطفیٰ کے محبوب بندوں کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اب حضور دیکھیں تو صحیح، وہ مالک پیار کتنا کرتا ہے، وہ محبت کتنی فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ آج زمین پہ دیکھ کے آؤ، آج میرا شاہکار آج میری عبادت میں کھڑا ہے، آج وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا ہے عبادت تم بھی کرتے ہو، تسبیح تم بھی کرتے ہو، لیکن میں تمہاری عبادت سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنی اپنے بندوں کی عبادت سے راضی ہو جاتا۔ حضور والا اس پہ میں ایک اور حوالے سے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو فرشتے اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں؟ آپ ہر حوالے سے حدیث کو دیکھ لیں، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ فرشتے انہوں نے عرش الہی کو چھوڑا ہے، زمین پہ آئے ہیں صرف اس لیے کہ آج وہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں۔ آج جتنے بھی آباب ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟
اگر ولی بھی ہیں تو نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ولی بھی بن جائیں تو پھر بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ فرشتوں نے سفر کیا ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے کو تکنے کے لیے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں کہتا ہوں امتی کی زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کا سفر کرنا وہ جائز ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کے لیے سنیوں کا سفر بھی جائز ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اس لیے ہے کہ ہم وقت اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی شان بیان کرے، اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے۔ لیکن یارو سوچو تو صحیح، آج یہ فرشتہ اس کائنات میں آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عبادت کی چھٹی، اگر آج عبادت نہیں کرنی تو قرآن کے اندر جو اصول ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ باری تعالیٰ انسان نہ بنا، اسی ڈٹ کے عبادت کریں گے تیری۔ تو انسان کو پیدا نہ فرما، یہ زمین پہ جائے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فحاشی عریانی کے بازار گرم کرے گا، باری تعالیٰ اینو پیدا نہ کر، آسان ڈٹ کے کریں گے تیری عبادت۔ اب حضور والا یہ تو دعویٰ ہے فرشتوں کا، آج فرشتے آئے ہیں کائنات میں اور آ کے کر کیا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی زیارت کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ آج یہ فرشتے عبادت نہیں کریں گے، فرمایا آج یہ عبادت کریں گے، لیکن آج ان کا اصول بدل گیا ہے، قاعدہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ان کی عبادت شمار ہوتی تھی، آج یہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی زیارت کریں گے، عبادت میری شمار ہوگی۔ اب حضور والا یہاں جتنی بھی باتیں عرض کرتا چلوں بات بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اہل ذکر فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا جی؟ سبحان اللہ کو ایک بار ذرا۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اب ایمانداری سے بتائیں کہ اللہ نہیں جانتا کہ بندوں کا حال کیا ہے؟ کیا اللہ کو خبر نہیں ہے؟ اللہ نہیں جانتا کہ بندے کس حال میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یارو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیوں ہے؟ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مولوی کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو آقا علیہ السلام جبریل امین سے سوال نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں مولوی، ہر سوال کرنے والا بے خبر نہیں ہوتا، ہر سوال کرنے والا بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر ہر سوال کرنے والا بے خبر ہے تو بتاؤ، رب پوچھتا ہے انی کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ یہاں کیا کہو گے؟ ہر سوال کرنے والا بے خبر نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک طالب علم سارا سال محنت کرتا ہے، ٹیچر اسے پڑھاتا ہے، کمرہ امتحان میں جاتا ہے، اور وہی ٹیچر جس نے سارا سال محنت کروائی ہوتی ہے وہ ایک پرچہ سوالوں کا اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اس کا جواب دے کہ ہمارا رب کون ہے۔ پہلا سوال ہمارا رب کون ہے۔ اب طالب علم آگے سے گئے کہ سر جی 40 سال ہو گئے نے تانوں پڑھاندے ہاں، داڑھی سفید ہو گئی لیکن تانوں پتہ نہیں لگا رب کون ہے۔ وہ ٹیچر آگے سے کہے گا بیٹا مجھے سب کچھ پتا ہے، میں نے تجھے پڑھایا ہے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے سبق یاد بھی کیا ہے کہ
نہیں، میں کہتا ہوں مولوی اسی طرح مصطفیٰ نے معراج کی رات جبریل سے سوال کیا، اس لیے نہیں کہ میرے مصطفیٰ جانتے نہیں تھے، بلکہ اس لیے میرے مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے جبریل تجھے جتنا بھی علم ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، آج میں جاننا چاہتا ہوں تو سبق یاد کیتا بھی ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے تو سوال اس لیے کیے جبریل تجھے جتنا علم ملا ہے میرے صدقے ملا ہے، آج میں جاننا چاہتا ہوں تو سبق یاد بھی کیتا ہے کیوں نہیں؟ اور پھر بعض بدبخت قسم کے بندے وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے استاد ہیں، اور میں کہ بدبخت ہو وہ لعنتی ہو، استاد کہتے ہو؟ جبریل امین کا میرے نبی کے سامنے مقام کیا ہے؟ معراج کی رات نبی علیہ السلام آپ کے پاس جب جبریل امین آئے نا تو اللہ نے فرمایا قبل قدمئی، محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ اب حضور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ استاد شاگرد کے قدموں میں گرا ہو؟ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا استاد ہیں، میں کہتا ہوں آج دیکھو جبریل کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے کیسا ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سارے جسم کے بارے میں پتا تھا کس چیز کا بنا ہے، لیکن یہ جو ہونٹ بنے ہیں نا ان کی خبر نہیں تھی کہ بنے کس لیے ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں میری اتنی لمبی زندگی ہے، ساری زندگی سوچتا رہا، لیکن جب معراج کی رات آتی ہے رب فرماتا ہے قبل قدمئی، جبریل امین کہتے ہیں مجھے اس وقت پتا چلا آج کی رات کے لیے بنے۔ اور بدبخت لعنتی تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے استاد جبریل ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے جسم کے ایک حصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کا بھی علم اس وقت ہوا ہے جب مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا ہے۔ اور جن کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آنے سے علم کی خیرات ملتی ہے وہ استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب بے خبر ہے، رب تو جانتا ہے۔ اب حکمت سنیں کیا ہے، رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے محدثین نے لکھا ہے رب سوال کر کے خود اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندیاں دا حال کی ہے، میرے بندے کیسے ہیں۔ اور پھر دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے، فرمایا کہ ایک تو رب سوال کر کے خود اپنے بندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا فرشتوں کے سامنے سوال اس لیے کیا تاکہ فرشتے رب کے سامنے اس کے محبوب بندوں کا ذکر کریں۔ یار کتنی شان ہے انسان کی، سوچ تو صحیح وہ مالک نے تجھے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے اس مالک کو یاد کر، وہ اپنی شان کے لائق فرشتوں میں تجھے یاد فرمائے گا۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد کیا ہے، حدیث کا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے وہاں پہ بیٹھے تھے میں نے تمام کے گناہوں کو بخش دیا ہے، سب کو جنتی بنا دیا۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہاں پہ ایک بندہ ایسا تھا جو دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا، جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو دنیاوی کام کے لیے آیا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو بلانے کے لیے آیا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کو وہاں سے اٹھانے کے لیے آیا تھا، اور وہاں پہ چند گھڑیاں وہ بیٹھ گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے اتنے عظیم ہو چکے ہیں، اب ان کو جن کی نسبت نصیب ہوگی میں اسے بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کو یہ عطا فرمایا۔ اب دوسرا انعام محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جو کلمات وہ نکالتا ہے، کلمات کے نکلنے کے ساتھ ہی
اللہ کی رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ الفاظ نکلتے ہی اللہ کی رحمت کے فرشتے بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اب بن چکے ہیں اب نہیں بنتے، بلکہ جو اچھے الفاظ ہیں ان کے نکلنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بنتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ساری زندگی ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے نوری فرشتے بنتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو خلا ہے، یہ جو سپیس ہے، اس کے اندر وہ معلق رہتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اچھے الفاظ زبان سے نکالنے کی وجہ سے پیدا کیے گئے تھے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے، فرمایا وہ بندہ ساری زندگی میرا ذکر کرتا رہا، اب فرشتوں یہ جگہ چھوڑو، اس کی قبر میں چلے جاؤ اور اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہو، قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ اب تیسرا سنیے، نبی علیہ السلام اسی سے متعلق بڑی قابل غور بات ہے، بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ توجہ کریں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ انسان کے اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے یہ اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے نا جی؟ سبحان اللہ کہیں۔ کرامن کاتبین انسان کے اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے، جب تک شریعت کا مکلف رہتا ہے یہ کرامن کاتبین اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، ان کی تو چھٹی ہو جاتی ہے، تو فرشتے جاتے کہاں ہیں؟